مسجد کا امام یہاں چائے والے اڈے پہ؟ السلام علیکم جوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اور کیسے مزاج ہیں میرے بھائی کے؟ شکر ہے اللہ کا، آپ سنائیں کہاں غائب ہیں؟ اتنے دن نظر ہی نہیں آئے۔ اور بس کچھ دن کے لیے لاہور گیا ہوا تھا، رات کو ہی آیا ہوں۔ او اچھا، کیا خدمت کروں بھائی کی؟ او خدمت کیا کرنی ہے جوید بھائی، ایک اسپیشل سا چائے کا کپ پلا دے مجھے۔ ہاں جی جی آپ بیٹھے، میں ابھی بھیجتا ہوں۔ اوے چھوٹے، جی یار اپنے استاد سے بول کے نا کوئی گرم ماحول والی فلم تو لگوا۔ صاحب یہ رات 10 بجے کے بعد چلتی ہے ایسی فلمیں، ابھی تو لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، اس لیے رات 10 بجے کے بعد۔ اچھا یہی دیکھنی پڑے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک چائے تو بناؤ یار۔ جی آپ اندر بیٹھیں، فلم انجوائے کریں، میں ابھی بھیجتا ہوں۔ یار آپ کہیں وہ فلم لگا دو نا، کیا نام تھا وہ عمران ہاشمی کی نا، وہ لو سٹوری۔ بھائی جان جنت، مرڈر، راز، ڈرٹی پکچر، ہماری ادھوری کہانی کون سی لگاؤں؟ ہاں ہماری دوری کہانی۔ اچھا اچھا اچھا، ویسے بڑی بات ہے جوید بھائی، آپ نے لگتا ہے فلموں کی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہر فلم کا علم ہے آپ کو۔ بھائی جان آپ کو تو پتا ہے اپنا کام ہی ہے، آپ آئیں میں لگا کے دیتا ہوں۔ اور چھوٹے ادھر چائے پہ آ۔ السلام علیکم۔ واہ جی کیسے مزاج ہیں بس بھائی؟ ٹھیک ہے۔ بیٹھے میں لگاتا ہوں۔ جی اب ٹھیک ہے؟ ویری گڈ۔ ادھر ہو ادھر ہو۔ لے بھی چھوٹے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو ادھر چولہے پہ آ جا۔ جوید بھائی یار یہ فلم کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، فلم اور لگا دو یار۔ بھائی جان نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، میں بس نماز پڑھ کے آ کے آپ کو لگا دیتا ہوں۔ یار 2 منٹ لگنے ہیں، لگا دو یار۔ معذرت بھائی جان، نماز کی وجہ سے ہی میرے کاروبار میں برکت ہے، میں نماز پڑھنے کے بعد ہی کوئی اور کام کروں گا، سامنے مسجد ہے، ابھی آتا ہوں، مہربانی۔ یار ویسے ایک بات ہے، جوید بھائی بندہ بڑا نیک ہے، دیکھنا 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے دکان پہ جتنا مرضی رش ہو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے با جماعت نماز ادا کرنے جاتا ہے، اسی لیے تو اس کے کاروبار میں برکت ہے۔ صحیح کہہ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں جب ہم آئیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں اور جماعت سے نماز جاری ہو، اور امام صاحب رکوع میں ہوں اور ہم اسی وقت آئیں اور جماعت میں شامل ہوں، ہم ابھی رکوع میں گئے اور امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، ہم نے 2 یا 3 تسبیحات پڑھی، تو ہم رکعت میں شامل ہوئے یا نہیں؟ یہ سوال بہت سے نمازی ہمارے کرتے ہیں اور عام مسلمان بھی۔ تو رکعت میں شامل ہونا کسے کہتے ہیں، کب رکعت میں شامل ہونا قرار دیا جائے گا اور کب رکعت میں شامل ہونا نہیں شمار ہوگا، اس بارے میں کچھ وضاحت۔ ہم جماعت کی نماز میں آ کے شامل ہوئے اور ہم رکوع کے لیے گئے اور ہمارے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے، اور امام بھی اسی حالت میں موجود ہے، یعنی امام کے ہاتھ بھی ابھی گھٹنوں پر ہیں، گھٹنے سے اوپر نہیں ہوئے، یا اور آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ ہماری کمر بھی ابھی سیدھی ہے رکوع میں اور امام کی کمر بھی سیدھی ہے رکوع میں، اور ہم نے ایک تسبیح بھی نہیں پڑھی کہ رکوع سے اٹھنے کی آواز آنا شروع ہوئی، تو اس حالت میں نماز کی رکعت ہمیں مل جائے گی، یعنی کہ ہمارے ہاتھ گھٹنے تک پہنچے اور امام کے ہاتھ بھی گھٹنے سے اوپر نہ ہوئے ہوں، اور ہم رکوع میں، یعنی اس طرح سے ہم نے رکوع پا لیا تو ہمیں رکعت مل گئی۔ یا یوں دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ ہماری کمر بھی رکوع میں سیدھی تھی اور امام کی کمر بھی رکوع میں سیدھی تھی، ابھی وہ اٹھنا شروع نہیں ہوئے تھے، اور ہم نے اس حالت میں رکوع کر لیا تو ہماری رکعت مل گئی، ہم رکعت میں شامل قرار پائیں گے، اگرچہ ہم نے ایک تسبیح بھی نہ پڑھی ہو۔ یہ نماز کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کا جاننا، جن کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور مجھے امید ہے کہ نماز کا یہ مسئلہ جو رکعت کے حوالے سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ تمام حضرات معلوم کر سکتے ہیں۔
ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہماری آج کی کوئی نماز قضا ہو گئی تو ہم اسے مختصر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قضا کا مختصر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تکبیر لگائیں اور ثنا چھوڑ دیں، اعوذ باللہ بسم اللہ چھوڑ دیں، ڈائریکٹ الحمد سے شروع کریں، سورت پڑھیں، رکوع میں جائیں، ایک دفعہ تسبیح پڑھیں، کھڑے ہو جائیں، پھر سجود میں ایک ایک بار تسبیح پڑھیں، آخر میں تشہد کے بعد صرف اللہم صلی علی محمد کہہ کر سلام پھیر دیں۔ اور جب آپ وتر کی قضا ادا کر رہے ہوں تو اسی طرح تخفیف کر لیں، اور باقی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ صرف اس طرح کہہ لیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اور فرض کی تیسری اور چوتھی میں 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی الحمد نہ پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع کر لیں۔ یہ ہے تخفیف۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک دن آج کی نماز قضا ہوئی اسی تخفیف کے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، تخفیف کا طریقہ وہاں ذکر کیا جاتا ہے یا اس کی اجازت دی جاتی ہے جب نمازیں کثیر ہوں اور نفس ان کی ادائیگی میں سستی محسوس کر رہا ہو، تو نفس کو راضی کرنے کے لیے یوں کہیں کہ دیکھو کتنا آسان سا طریقہ، تم آرام سے جلدی سے کر لو، تو نفس راضی ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ہی نماز آپ کی قضا ہے اسے مکمل طریقے سے ادا کریں، اس میں تخفیف نہ کریں۔ ایک تو قضا کرنا یہ اتنا برا، اور اس میں بھی ہم چاہتے ہیں شارٹ کٹ ہمیں مل جائے، زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ندامت کے ساتھ اگر نماز قضا ہو جائے نا، بعض بھائی بہن بڑے آرام سے کہتے ہیں سب فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے، کیسے ادا کریں؟ اچھا، ہو سکتا ہے وہ نادم بھی ہوں، شرمندہ ہوں، خالی سوال سے تو میں اندازہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ایک گمان سا پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ نماز قضا ہوئی ہے نا، کوئی بات نہیں، اسی شخص کا 5000 کا نوٹ گم جائے، آپ اس کی حالت دیکھیے پھر، اور ایک نماز قضا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس یہ نماز قضا ہو گئی بتا دیں۔ ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے، اتنا بڑا انعام ہم سے چھٹ گیا، اس کا آخرت میں جب آپ کو بدلہ ملے گا تب ہم سر کے بال نوچیں گے یہ کیا تھا۔ نماز معمولی چیز نہیں ہے، تو ہونا تو چاہیے کہ قضا کو پورے مکمل اہتمام سے ادا کریں، بلکہ 2 رکعت نفل ادا کریں صلاۃ التوبہ کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں اور کفارہ ادا کر رہا ہوں اپنی کوتاہی کا، لیکن یہاں پہ ہم اور تخفیف تلاش کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ایک آدھ نماز ہو تو پھر اس میں کوئی تخفیف نہ کریں، اچھے انداز سے ادا کریں۔